جی ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ جس طریقے سے اس قسم کے ہمارے پاس نوجوان ہیں نا، اس طرح کا یہ دیکھ کے یہ سن کے ہمیں آج یقین ہو گیا کہ پاکستان کا مستقبل انشاءاللہ باذن اللہ روشن ہے۔ اگر ہمارے گھر میں ایک چھوٹی سی میں ہوں نا، اپنے گھر کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، اگر میں وہی واقعات چیزوں میں کروں گا جی، پھر ہمارا امیج کیسا جائے گا؟ یہ آپ جیسی نوجوان ہیں، آپ کی ایج کے ہیں، ہم بات کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ پرانے وقتوں کے لوگ ہیں تو ان کی باتوں تو سنیں بات، لیکن یہ نئے وقت کے نئے ماشاءاللہ ہماری نسل ہے۔ وی آر پراؤڈ آف دس جنریشن۔ جی ناظرین، تو مجھے تو بہت اچھا لگا الصمد میڈیا کے نام سے، جی ALSMAD۔ اور سنائیے آپ کے کیا سبجیکٹس ہیں؟ الحمدللہ ہاں جی سر، میں BS کیمسٹری سے۔ اچھا، جی جی۔ اور آپ؟ BS میتھ۔ BS میتھ میں کون سے شہر سے ہیں آپ؟ اسی سے ہی جہلم سے ہی ہیں؟ اچھا، تو آج جمعہ ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں اپنا وقت یاد آ جاتا ہے کہ جمعے کو چھٹی ہوا کرتی تھی، کانسیپٹ ہی نہیں تھا، تو اب جمعے والے دن بھی سب یونیورسٹی اور کالج۔ کیسی اسٹڈی جا رہی ہے آپ کی؟ الحمدللہ سر، کالج کیسے اسپائر؟ بہت اچھا ہے۔ اچھا، پرنسپل صاحب جناب محترم فیصل محمود صاحب ہیں جی؟ گریٹ بندے ہیں، گریٹ پرسن، اچھے ہیں۔ اچھا، وجہ یہ ہے کہ ان کا تعلق دین کے ساتھ بھی کافی زیادہ ہے، ماشاءاللہ۔ اس لیے ان کے رولز ریگولیشنز وغیرہ کافی اسٹرکٹ ہیں۔ کافی زیادہ تو سالمگیر میں کامیابی کے بعد اب وہ یہاں بھی پرنسپل ہیں اور سالمگیر میں بھی، ماشاءاللہ۔ وہاں پہ بھی ہے۔ جی وہیں کے وہاں بھی پرنسپل یہی ہیں دونوں کالجوں کے ماشاءاللہ، اس لیے کہ بہت محنتی ہیں۔ اور کچھ آپ کہنا چاہیں ہمارے چینل کے اوپر، کچھ میسیج دینا چاہیں؟ آپ یوتھ ہیں، ینگ نسل ہیں، آپ کا پیغام جو ہے وہ بہت امپورٹنس رکھتا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں ہمارے ملک میں کیا ہونا چاہیے اور کیا ہو رہا ہے؟ آپ یا آپ جو مرضی، پہلے اپنے نام بھی بتا دیں۔ سر میرا نام محمد اسماعیل ہے۔ محمد اسماعیل صاحب، اور آپ کا؟ زین علی۔ زین علی صاحب، بتائیے کچھ کیسا فیل ہو رہا ہے آپ کو؟ کیونکہ آپ کہ مجھے جو ایسے جو ہے نا آپ کا اسٹرکچر دیکھ کے مجھے لگا کہ آپ بڑے پازیٹیو مائنڈ کے ہیں، آج کل کے لڑکوں سے ذرا کچھ ڈفرینٹ ہے، تو کچھ کہنا چاہیں؟ سر ماشاءاللہ سے جو سے ہمارے ابھی DPO تھے جی شاکر حسین داور صاحب، ہاں جی، سر انہوں نے جیلم کے لیے اتنا کچھ کیا، یقین مانے اتنا کچھ کیا، ہم ان کی نیکیاں نا جی جی، ہم گنوا نہیں سکتے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ چیز ہے سر، وہ ابھی گئے ہیں، جی ہاں بے شک میں ایک پرسنلی کامن پرسن ہوں، جی، لیکن انہوں نے جو جیلم کے لیے کچھ کیا نا ہاں جی، سر، ایسا ہے کہ ابھی جو سے نئے آئے ہیں سر، ہم ان سے بھی امید کرتے ہیں کہ جی، ہر بندے عام کی بھی بات سنیں، ہر بندے کو دیں۔ جی، اس لیے ان کا استقبال جاتے ہوئے دیکھا آپ نے کیسے کیا ہے؟ بالکل بالکل سر، ان کو جاتے ہوئے الوداع جناب جی بگی میں بٹھا کے پورے شہر میں گھما کے جناب بالکل۔ ایسے کیا گیا ہے۔ آپ کا کوئی اور آج کل کے کلچر کے متعلق کچھ خیالات کسی قسم کے آپ کے دل کے اندر کی خواہش؟ کیا پاکستان ٹھیک جا رہا ہے؟ جا تو نہیں صحیح رہا۔ ہاں، یہ دیکھیں نا، یہ کور ایشو ہے، کیسے ٹھیک نہیں جا رہا، کہاں جانا چاہیے اس کو اور کیسے جانا چاہیے؟ مطلب ہر طرح سے ہی حالت نہیں، اس کے حالات نہیں صحیح، مہنگائی زیادہ ہو رہی ہے، نمبر ایک، ہر ایک پرابلم ہے، ابھی بھی جی، کوئی پرابلمز نہیں سالو ہوئی۔ جی ٹھیک ہے، مہنگائی ہے، ابھی بھی رشوت وغیرہ سفارش جو سب کچھ وہی ہوتا ہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ پہلے سے ڈبل ہو گئی ہے، مہنگائی تو بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور رشوت بھی وہ بھی عام ہو گیا، بالکل سر، عام ہوگی اور ڈبل ہوگی، اور کوئی کسی کو پوچھنے والا بھی نہیں ہے اب بالکل تو، یہی بات 100% یہ بات۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ باقی جو حالات ہیں کلچر کے لحاظ سے جو پاکستان چینج ہوا ہے، وہ آپ کو کیسا لگا ہے؟ آپ تو خود نئے کلچر کے ہیں، آپ نے پرانا کلچر دیکھا نہیں بالکل کہ 80s کا پاکستان کیسا تھا، 90s کا سنا پاکستان تو ہے کیسا تھا۔ کافی اچھا ہوتا تھا، سر، لیکن بیسیکلی پرسنلی یہ بات ہے، ہمارا جو سب ملک آزاد کروایا گیا سر، ایک کلمے کی وجہ سے آزاد کروایا گیا، سبحان اور اللہ، ہم نے کافی زیادہ امریکن ویسٹرن کلچر کو ہم نے اپروچ کیا، جی جس کی وجہ سے ہمارا ٹوٹلی کلچر ڈفرینٹ ہو۔ انگریز تو ہمارا کافی حد تک دیکھیں، آپ گاڑی چلاتے ہیں، جی ہاں وہ بھی رائٹ ہینڈ سے دے دی، لیفٹ ہینڈ سے دے دیا، اب ہمارا چلنے کا نظام سڑک پہ جی، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ لیفٹ سائڈ، بلکہ ہمارا ہر لحاظ سے نا کافی چیزیں انہوں نے چینج کر دیا، یہ تو میرے پاس صرف الفاظ نہیں تھے۔ یہ تو صرف ڈرائیونگ کی حد تک ہے، بالکل، لیکن میں اگر اپنی ذاتی رائے دوں جو کہ میرے چینل کی ہے اور میری ذاتی رائے ہے، جی جی، وہ یہ ہے کہ جو لباس میں ہمارا چینج ہوا ہے نا، خاص کر خواتین کے لباس میں، اس نے جو ہے اس کے متعلق اگر آپ کچھ رائے دینا چاہیں، کیونکہ آپ ینگ ہیں، کیسا آپ کو فیل ہو رہا ہے فیل تو کہ برا جو ہوتا ہے، یورپ لیکن کا لباس یہاں پر آپ سر، چل رہے فیل ہیں؟ تو برا آتا ہے سر بیسیکلی ایک چھوٹی سی بات نوٹ کروانا چاہتا ہوں، ہمیں اسلام ہے نا ایک پلیٹ میں ملا ہے، رکھا ہوا مل گیا، ریڈی مل گیا، میڈ، اور جن کو ابھی اسلام ملا ہے، ہاں جی، جنہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ اسلام کیا چیز ہے، جی تو وہ تو کہتے ہیں اس طرح کیئر کرتے ہیں جس طرح عام حساب نہیں۔ ہمیں تو چھوٹی سی ایک مثال لے لینا وہی کافی ہے،
ये चीज़ है मेरे जहन में, तो इतनी बात आई है, यानी इस्लाम की हमारी नज़र में इम्पोर्टेंस ही नहीं है, इम्पोर्टेंस ही नहीं है। इम्पोर्टेंस है हमने क्या एज ए जी हमने कोई कुर्बानियाँ नहीं दी, हमें कुर्बानियाँ मुफ्त में भी मिला नहीं हुआ है, इसलिए हमें एहसास नहीं है ना उसका। हमें जब आप सहाबा इकराम की कुर्बानियाँ पढ़ते हैं अपनी इस्लामियात की किताबों में कि कैसे कैसे उन्हें जुल्म सहे, और उसके बाद आका मौला करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद भी सहाबा इकराम ने अपना मिशन जारी रखा और इस्लाम को फैलाया। हाँ जी, सल्तनत उस्मानिया तक ये सब कुछ ठीक चलता रहा। उसके बाद से आप किन चीज़ों में पड़ गए? ऐशो हमने इशरत। दुनिया को अपना लिया, दीन को छोड़ दिया। जी हाँ, दीन को तो हम खैर आप बिल्कुल ही खैर आबाद करते जा रहे हैं, क्योंकि अब कोई बंदा अगर इस्लाम, अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करे तो वो क्या समझा जाता है? या तो ये पागल है जी, यही बात। या ये कोई बहुत पुराने ज़माने के, इसको छोड़ दो किसी को और। मॉडर्निज्म पे सारा ब्लेम मॉडर्निज्म पे डाल देते हैं जी, लेकिन जहलम के लिहाज से सर जी। काफ़ी ज़्यादा ना, बाकी क्योंकि मैं शहरों कराची से। में मैं रहा हूँ, अच्छा। कोयटा में रहा हूँ, ठीक। पिंडी में और कुछ अरसा गुजारा जी। है, उस लिहाज से भी जहलम ठीक है, काफ़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ये चीज़ है। आपकी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन जेलम में भी वो कल्चर आता जा रहा है जो कि आता जा आपने रहा है। पिंडी इस्लामाबाद में जैसे देखा था। ये सारी लड़कियों चीज़ें के आपको बाद हुआ है। शादियों में नजर आएंगी। बिल्कुल। किसी शादी में चले जाएं तो आपको वो जो शादियों में कल्चर दिखाई देते हैं ना, वो असल में हमारे अब घरों में और खून में भी आ चुका है। 100%। इसलिए कि आप कभी अपनी वालदा मोहतरमा से सुने या अपनी खालाओं से सुने तो आपको बहुत डिफरेंट पाकिस्तान की बातें वो बताएंगी जी जी। जब शर्म व हया थी। ठीक है, तो एनीवे ये हम सब को पहले अपने घर से बदलना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, तो माशरा बदलेगा। बिल्कुल। मैं क्या लेकिन कोई सोचता हूँ कि सिर्फ- एक माशरा था जो हमारे प्यारे आका मौला करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह सुब्हाना ताला की जैसे जैसे कुरान पाक की आयत नाज़िल हो रही थी तो वो एक माशरा बनाया जा रहा था। जब कहा जा रहा था कि ऐसा पहनो, इस तरीके से पहनो, इस तरीके से खाओ, इस तरीके से रहो, ऐसा था सर एक बेसिकली है ना कि जब उन्होंने कहा था कि एक औरतें, जी मफहूम बयान कर रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट मीनिंग्स नहीं पता, जी कि सड़क के साइड पर हाँ ताकि जी। उस दौर में औरतें बिलखुसूस ऐसे करीब से मैं सड़कों के साथ साथ गुजरी कि उनके ये वाले कपड़े फट रहे थे। अब ये बेसिकली सोचने की छोटा सा मकाम है कि जी बंदे हाँ। को कहाँ से कहाँ ले जाता है। बिल्कुल। अब देखिए मैंने एक रैपर पकड़ा हुआ हाँ है, यार जी। मुझे डस्टबिन मिले मैं उसमें डालूँ। जी नाजरीन देखिए जी, इनके हाथ में एक एक रैपर चीज़ है और ये सड़क गंद से फुल भरी हुई है, पत्थरों से भी भरी हुई है। आपको जगह जगह मैं गंद दिखा सकता हूँ, लेकिन ये सोच रहे हैं कि ये रैपर कहाँ फेंके। ये है हमारी नौजवान नस्ल और ये इस चीज़ की निशानदेही करती है कि पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल है। अगर इन जैसे नौजवान आ जाएं या इन जैसे आ जाएं तो पाकिस्तान का रोशन इंशाल्लाह मुस्तकबिल है। ये जो आपने एक छोटी सी मिसाल दी है, आपके लिए शायद ये बहुत छोटी बात होगी, लेकिन ये सुनने वालों के लिए और देखने और समझने वालों के लिए बहुत बड़ी बात है कि जिनको पता होता है कि गंद फैलाना क्या होता है। बड़ी आजकल आपकी तो माशाल्लाह वैसे बदलना तो सारे चाहते हैं, लेकिन बदलता कोई नहीं है। ये सब सिर्फ सोचते ही हैं, वक्त के साथ चलना चाह रही हैं। बिल्कुल। अब यही है कि इसलिए हमें कोशिश क्या करनी चाहिए, दीन को अपने अंदर लाएं, अच्छा पहने, अच्छा खाएं, हर जगह जाएं, घूमें फिरें, लेकिन कुछ भी काम करते वक्त ये जहन में रखें कि अल्लाह सुब्हाना ताला और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत इसमें क्या कहती है, तो खलास यही इस्लाम है। कुरान क्या कहता है और सुन्नत क्या कहती है, बस। हदीस क्या कहती है। किसी ने क्या कहा था, एक सहाबा इकराम का या किसी का नाम मैंने मुझे याद नहीं, लेकिन उन्होंने जो कॉल फरमाया था वो ये था कि आप अपने औरतों को अगर घर में रखना शुरू कर दें, उन पे जो है वो पर्दे का कर दें, तो आपका पूरा माशरा समझ आएगा। क्या आप समझते हैं ऐसे ही है? ये बिल्कुल ऐसे ही। तो बेसिकली कि औरतों के पर्पस नहीं होना चाहिए कि वो घर में हो, तालीम हासिल करें। करें, लाजिम जी करें। जी, लेकिन उनकी घर से मुराद ये थी कि जैसे औरतें पर्दे में रहें। देखें हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गज़वा में जाते थे तो आपके साथ आपकी अज़वाज मुतहरात भी जाती थी, हर एक की बारी होती थी, आप लोगों को पता होगा। तो वो जब अज़वाज मुतहरात जा सकती थी उनके साथ गज़वात में हेल्प करने के लिए, हैं जी, तो ये भी बनता है। नहीं, इन चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पर्दे का ख्याल रखना चाहिए ना। जिस तरह की एक छोटी सी चीज़ है ना, महंगाई है ना जी, अब महंगाई ने घर से औरतों को भी निकलने पर मजबूर कर दिया है, यकीन माने। इसमें भी अब हुकूमत का भी कोई नहीं बंदा कह सकता बस क्या सिस्टम है, क्या निज़ाम है, बस वो छोड़ दें। हमने उनको दे दिया क्रिकेट, या क्रिकेट खेलने वाले जब हुकूमत करेंगे तो फिर पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा। सुभान अल्लाह, एक चीज़ है, अब हमने क्या कहते हैं सड़क पे देखा जी, एक इंजीनियर कहते हैं सड़क को थोड़ा सा ना अभी बैंक रोड जिसे कहते हैं ना, हाँ जी। जरा कर्व हो। जी। अब इंजीनियर्स हमारे क्या कर रहे हैं, जी रोड ले लें,
جی۔ ایکسیڈنٹ کی ہوتے ہیں ہمیشہ کرو کی وجہ سے ہوتے ہیں, موڑ کی وجہ سے, بالکل۔ اوور سپیڈ ہو. جی تک ہاں۔ ان کو انجینئر ہے ایک چیز, جی۔ ان کو تھوڑی سی بینک روڈ تھوڑی سی کرو کر کے بنانی چاہیے تھی بیسکلی, تاکہ گاڑی اندر کی طرف گرے, باہر کی طرف نہ جائے. اور یہ بالکل۔ بیسک چھوٹے چھوٹے چیز ہے جو ہم میں پتہ کیا سمجھتا ہوں, ہم پاکستانی قوم وہ ہیں جو اپنے گھر کے گلی کی نالی بنانا بھی نہیں جانتے. یہی بات ہے. ابھی آپ دیکھیں جو نیسلا ٹاور کراچی میں گرایا جا رہا ہے, کیا آپ نے فوٹیج دیکھی ہے اس کی؟ یہ سب دیکھیے پتہ نہیں 15-20 منزلہ بلڈنگ اونچی ہے اور اس کو کیسے گرایا جایا ہے, ہتھوڑوں کے ساتھ. تھوڑوں کے ساتھ. اللہ اکبر. جبکہ یہ 5 سیکنڈ کا کام ہے کسی بھی دوسری قوم کے لیے, اور پھر ہم جناب جی میزائل ٹیکنالوجی رکھنے والے اور جناب پتہ نہیں کیا کیا بنانے والے قوم ہیں. تو یہ کیا ہو کیا رہا ہے, یہ ہم ہیں کہاں؟ جی بیسکلی آرمی کو درمیان میں نہیں لانا چاہیے. جی جی چیز ہے جی آپ نے جی. کہا نا کہ ہم میزائل بنانے ہیں, نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک میزائل بنانے والی قوم ہیں. ہمارے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہے, لیکن ہماری عام یوزل جو ہماری لائف ہے اس میں ہم کتنا ٹیکنالوجی کو یوز کر رہے ہیں. یہ تو ہے, یہ بات تو آپ یعنی ایک طرف یہ دیکھیے کہ ہم نے الحمدللہ یہ اللہ کا احسان ہے, اس لیے کہ پاکستان کی آرمی اللہ کی آرمی دو ہے. چیزیں میرے خیال سے, دو جی. چیزیں. ایک آرمی ہے نا, جی. آرمی اپنی ڈیفینڈ کر رہی ہے, بارڈرز دیکھ رہی ہے, اور ہمیں بھی سپورٹ کرنا چاہیے. بیسکلی یہ سیول جو سی آ رہی ہے نا, حکومت سے آ رہی ہے, جی انہی کی ساری کیا لے غلطیاں کہہ سکتے ہیں آپ. جی ایک چھوٹی سی چیز ہے, اب ہم ہر چیز ہے, اب دیکھیں بلوچستان میں کیا کچھ ہے, اور ان کا کہیں دوسرے ممالک کی کمپنیز کو سارا ٹھیکہ دیا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا, مثال ایک چھوٹی سی دے رہے بالکل ہیں, بالکل. ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے کہ 70,000 ہم دیں گے. جی ٹھیک ہو, وہ نکال رہے کتنے کا, کروڑوں کا مال نکال رہے. پاکستان کو کیا 70, ایک لالی پاپ دیا ہوا ہے. جی اور پاکستانی عوام کیا چیز ہے, حکومت کافی زیادہ رہنمائیں ہیں جو کہتے ہیں لیڈرز ہیں, جی. صرف پیسے کے پیچھے. اور آپ نے یہ دیکھا کہ ہمارا جو پنک سالٹ کھیوڑا سے نکلتا ہے, اس کو یہ پتہ نہیں کتنے روپے کلو کے حساب سے, یہ اور کتنے یہ پیسے انڈیا میں بھی جا رہا ہے. انڈیا میں جاتا ہے. انڈیا وہی جی پنک سالٹ کو پیک کر کے خوبصورت پیکنگ کے ساتھ وہ پاؤنڈز اور ڈالرز میں بیچتا ہے. ڈالرز میں بیچ رہے ہیں. ایسے ہو ہمارے ہمارے لیے کیا ہے, ایک وائٹ سالٹ. وائٹ سالٹ ہے, بالکل ہمیں اس کی اہمیت ہی نہیں ہے. باہر بھیج دیتے ہیں, جی جو خراب ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے چھوڑ دیتے ہیں. جی ہاں. تو آپ کے ساتھ بات کر کے بہت اچھا لگا ہمیں. ٹھیک ہے جی, ہمیں ایسے ناظرین, ہمیں ایسے نوجوان چاہیے اس قسم کی ایسی سوچ رکھنے والے, تو پاکستان کا مستقبل روشن ہو جائے گا. جی ناظرین, آپ سے گزارش ہے کہ جس طریقے سے اس قسم کے ہمارے پاس نوجوان ہیں نا, اس طرح کی ایسی سوچ رکھنے والے جو ماشاءاللہ نوجوان ہیں, جب تک یہ موجود ہے نا, اور الحمدللہ ہے یہ دیکھ کے یہ سن کے ہمیں آج یقین ہو گیا کہ پاکستان کا مستقبل انشاءاللہ باذن اللہ روشن ہے. کیونکہ اتنی اچھی سوچ رکھنے والے جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے لباس پہنتے ہیں, ایسے پروگرام کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, لیکن ان نوجوانوں میں ایسے نوجوان بھی ہیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی ماشاءاللہ تربیت گھر میں کیسی کی گئی ہے, ان کی اپنی سوچ کا بھی اس میں عمل دخل ہے. اب یہ کریٹو کام کرنے والے ہیں, پازیٹیو سوچ رکھنے والے ہیں, اور ایسے ہی ہمیں نوجوان چاہیے. بیسکلی ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہتا ہوں. پیغام دیجیے. بالکل. اگر ہمارے گھر میں ایک چھوٹی سی, میں ہوں نا, جی اپنے جی. گھر کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, ہاں اگر میں جی. وہی واحد چیزوں میں کروں گا, جی پھر ہمارا امیج کیسا جائے گا, کیسا جائے گا. ایک چیز ہے. بالکل. اور ہمارے آج کل کے نوجوان کو اس طرح چاہیے جی کہ وہ اس طرح بنے, ہاں جی. جی جی کہ وہ اس طرح بنے کہ ہم باہر جائیں کوئی پازیٹیو رکھیں, نہ کہ ہمارے سے کیا نیگیٹو باتیں ہوں. سبحان اللہ, ایک سبحان چیز ہے. اللہ. جی نوجوانوں سن لیں, یہ آپ جیسی نوجوان ہیں, آپ کی ایج کیا ہے, ہم بات کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ پرانے وقتوں کے لوگ ہیں تو ان کی باتوں تو سنیں بات, لیکن یہ نئے وقت کے نئے ماشاءاللہ ہماری نسل ہے. وی آر پراؤڈ آف دس جنریشن, الحمدللہ. اوکے, تھینک یو ویری مچ ہمارے ساتھ رہنے کا. آئیں گے پھر کسی اور ولاگ کے ساتھ. الصمد میڈیا کے ساتھ رکھیے اور وش یو بیسٹ آف لک. اللہ تبارک تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت کامیاب کرے اور خوشیاں نصیب کرے ماشاءاللہ. سی یو اگین انشاءاللہ. جی ناظرین, تو مجھے تو بہت اچھا لگا ایسے نوجوانوں سے بات کر کے کہ اتنی جناب ان کی اتنی پیاری سوچ کے ایک ریپر پکڑا ہوا ہے, اور وہ سوچ رہے ہیں کہ اس ریپر کو کہاں گراؤں کہ ان کی وجہ سے یہ گند نہ پڑ جائے.